ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شانزے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ 2 فروری 2024 جمعے کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سندھ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ کراچی سے صبح کے وقت نامور وکیل رحمان ڈنو مہیسر لاپتہ ہو گئے۔ سندھ سجاکی فورم اور وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے رحمان کی گمشدگی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر رحمان کو آزاد کیا جائے۔ دوسری طرف حیدرآباد کے شورا گوٹ سے قومی کارکن سنی بھٹی کے بھائی موندر بھٹی کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ تربت میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج تیسرے دن بھی جاری ہے۔ شاہراہ بند کر دیا گیا۔ عابد علی، ظریف، شعیب، حماد اور عدیل کی گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کے مطابق لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اس سے پہلے کئی بار احتجاج اور مظاہرے کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے تسلیاں دی مگر لاپتہ افراد کو رہا نہیں کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ جب تک ضلع انتظامیہ لاپتہ افراد کی بازیابی یقینی نہیں بنائے گی تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ ایس ٹی پی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی نے انتخابی مہم کے سلسلے میں ملاقات تیار میں جلسہ منعقد کیا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا کہ لوگ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے آگے آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف نکلے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے کرپشن کرتے آ رہے ہیں انہوں نے سندھ کو بدحالی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ گولارچی سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار امیر کہا ہے کہ 8 فروری ہماری فتح کا دن ہے، ہم پیپلز پارٹی کو ضرور شکست دیں گے۔ اس نے کہا کہ عوام کو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور وہ لوگ جو برسوں سے کرپشن کرتے آ رہے ہیں انہیں رد کرنا ہوگا۔ مختلف دیہات میں انتخابی مہم کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم تبدیلی کا بنیاد رکھ چکے ہیں، عوام ہمارا ساتھ دے۔ انتخابات میں کسی امیدوار کی ضمانت ضبط نہیں ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے ہمراہ جمع کرائی گئی رقم قابل واپسی قرار دے دی گئی ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں جو بھی امیدوار کھڑے ہوں گے ان کی ضمانت سے جو امید حاصل کرتے تھے جس کی بنیاد کے اوپر ان کی ضمانت ضبط کر لی جاتی تھی اور اب کاغذات نامزدگی کے ہمراہ جمع کرائی گئی رقم اب قابل واپسی ہے۔ ضمانت ضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیدوار جب الیکشن لڑتے تھے تو الیکشن کمیشن کو فیس کی مد میں رقم دیتے تھے۔ الیکشن کمیشن رقم واپس نہیں کرتا تھا، وہ اخراجات کی مد میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ امیدوار اب وہ رقم واپس لے سکیں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ 2008 میں امریکی وزیر خارجہ نے ان سے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا کہا تھا، جس پر انہوں نے امریکہ سے شواہد مانگے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسامہ سے متعلق پاکستان کو معلومات دی جائیں تو 2011 میں مارے جانے سے پہلے اسامہ پکڑا جاتا۔ ارسا نے پنجاب کے علاقے چولستان کے لیے پانی کی NOC جاری کر دی۔ سندھ حکومت نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھ دیا جس میں چولستان کے لیے پانی کا NOC جاری کرنے کے معاملات پر خدشات کا اظہار کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط میں لکھا کہ سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی فیصلہ مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ارسا کی جانب سے پنجاب کے چولستان کے لیے پانی کی NOC جاری کرنے پر سنگین خدشات ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ارسا نے 17 جنوری 2024 کو پانی سے متعلق رپورٹ جاری کی تھی۔ اسلام آباد میں محکمہ آبپاشی پنجاب نے چھوٹے چولستان میں زراعت کی توسیع کے لیے پانی کا NOC جاری کرنے کی تجویز پیش کی۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ہمیں چھوٹے چولستان کو پانی کی فراہمی کے لیے NOC جاری کرنے پر شدید خدشات ہیں۔ اس متعلق کوئی معلومات شیئر کیے بغیر خفیہ اور اچانک NOC جاری کر دیا گیا۔ پانی معاہدے کے تحت پنجاب کا حصہ پہلے ہی موجودہ نہری نظام کے لیے زیادہ مختص ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ارسا کے NOC جاری کرنے سے سندھ کو پانی کے حقوق کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سندھ کے عوام کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ منتخب حکومت آنے تک اس فیصلے کو مؤخر کیا جائے۔ یہ NOC جاری کرنا نگراں حکومت کو مینڈیٹ سے باہر ہے۔ سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی فیصلہ مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ سندھ کے نامور دانشور جامی چانڈیو نے کہا ہے کہ ارسا ایکٹ کو غیر آئینی طریقے سے تبدیل کرنے اور آئینی انحرافی کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا کردار کہاں ہے۔ وائس آف سندھ لندن سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نگراں حکومت ڈمی حکومت ہے، یہ برائے نام حکومت ہے، اصل باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس حکومت سے اتنے بنیادی حساس معاملات کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں صوبہ سندھ میں 52,000 ایکڑ زمین الاٹ کر دی گئی۔ نگراں حکومت کا کام انتخابات کرانا ہے اور وہ زمین تقسیم کرتی پھر رہی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے جو خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن افضل کرنین نے جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی، دوران سماعت ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدیث سے 11ویں جماعت کا طالب علم شاہد سیال پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ طالب علم کی والدہ غم سے نڈھال ہو گئی ہیں۔ عوامی تحریک کے مرکزی الیکشن کمیٹی کے انچارج ایڈوکیٹ اسماعیل خاص کے لیے مرکزی جنرل سیکرٹری نور احمد کاتیار، مرکزی رہنما عبدالقادر کاشف ملا، ایڈوکیٹ راہل بھٹو، عاطف ملا اور عوامی تحریک کے دیگر رہنماؤں نے حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے عوامی تحریک کا انتخابی منشور جاری کر دیا۔ پاکستان کو ایک سیکولر اور جمہوری ملک اور فلاحی ریاست بنانا، سینٹ کو قومی اسمبلی سے زائد اختیارات دینا، صوبائی گورنروں کا انتخاب براہ راست عوامی ووٹ کے ذریعے کرنا، 1940 کی قرارداد پاکستان کے تحت وفاق کے لیے مختص 2.5 محکموں کے علاوہ دیگر تمام اختیارات اور محکمے صوبوں کو دیے جائیں گے۔ سرکاری اراضی، بیوروکریٹس اور دیگر لوگوں کو بطور انعام دینے پر پابندی عائد کرنا، ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجیوں کو سویلین، سرکاری اور نجی اداروں میں اہم عہدوں پر فائز کرنے کے عمل پر مکمل پابندی عائد کرنا، صوبائی خود مختاری، انسانی حقوق کا تحفظ، پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات، جابروں، ظالموں اور جاگیرداری نظام سے آزادی، عوام کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ کی ضمانت، بچوں کو بلا تفریق طبقاتی مفت اور معیاری تعلیم، بچوں سے جبری مشقت کا خاتمہ، مزدوروں کی اجرت کم سے کم 80,000 روپے کرنا، مزدوروں اور کسانوں کے لیے پینشن اور روزگار کا تحفظ، بزرگوں کے لیے رہائشی الاؤنس اور سماجی تحفظ، ثقافت اور تہذیب کی حفاظت۔ سندھ کی جغرافیائی وحدت ہر لحاظ سے برتر ہے۔ سندھ کی تقسیم کی ہر سازش کوشش کو مسترد کر دیا جائے گا۔ زمین کے آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی، بین الاقوامی معیار کی سڑکیں اور سستی سفری سہولیات، روزگار اور پیداوار کے لیے صنعتیں لگائی جائیں گی۔ تمام شعبوں میں باوقار روزگار دیا جائے گا۔ زرعی اصلاحات لائی جائیں گی جس کے تحت زرعی زمین کی حد 50 ایکڑ اور بارانی 75 ایکڑ فی خاندان مقرر کیا جائے گا۔ باقی تمام زمین کسانوں میں 16 ایکڑ فی کسان خاندان کے حساب سے تقسیم کی جائے گی۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے لیے 5 کروڑ 68 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کے مجموعی ووٹرز کا تقریباً 44% ہے۔ وائس آف امریکہ نے آئندہ انتخابات میں نوجوانوں کی ووٹنگ کے رجحان، ملکی مسائل اور قومی اداروں پر ان کے اعتماد کے بارے میں ایک سروے کروایا ہے۔
وائس آف امریکہ کے لیے یہ سروے مارکیٹ ریسرچ کے معروف ملٹی نیشنل ادارے افسوس نے 3 جنوری سے 12 جنوری تک 18 سے 34 سال کے عمر کے نوجوانوں سے کیا۔ سروے میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اور تمام صوبوں کے شہری اور دیہی علاقوں کے رہائشی اور مختلف معاشی و سماجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی رائے شامل ہے۔ عام تاثر کے برعکس سروے میں تقریباً 65% نوجوانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ اکثر نوجوانوں کے خیال میں پاکستان کا کوئی ادارہ بھی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں کسی ادارے کی مداخلت ممکن ہے، ان کی اکثریت کے نزدیک فوج ایسا کر سکتی ہے۔ ہر 4 میں سے ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ امریکہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ گلگت میں سخت سرد موسم کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنے مطالبات کے حق میں 31ویں روز بھی دھرنا جاری۔ دھرنے میں قائدین اور حکومت کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں کیے جاتے دھرنا جاری رہے گا۔ دھرنے سے چیف کوآرڈینیٹر عوامی ایکشن کمیٹی احسان علی ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل تمام 15 مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علی جو انتخابی مہم کے سلسلے میں وانکی وسی اور گوٹ محمد بخشورو پہنچے تو گاؤں والوں نے شاندار استقبال کیا۔ ایاز لطیف علی جو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور زرداری سندھ کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ PS 60 قاسم آباد کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں، سڑکیں نہیں، صحت کی سہولتیں نہیں، علاقے کے لوگ تعلیم سے محروم ہیں۔ ایاز لطیف علی جو کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری سندھ کی خوشحالی، میرٹ، امن، انصاف، حق اور سچ کا دن ثابت ہوگا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر پروفیسر میر منور ٹالپور لکھتے ہیں، پانی زندگی ہے اور تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت بھی، لیکن افسوس کے طبقاتی مفادات نے پانی کو بھی تنازعات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ سرحدی حد بندیوں اور مختلف ممالک کی جغرافیائی تقسیم نے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ پانی کی تقسیم اور پانی کی قدرتی رہ گزاریوں پر بڑے بڑے بند باندھ کر جب سے اس کی قدرتی کردار کو قدغن لگا کر متنازع بنا کر گروہی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، تب سے وہ پورا خطہ اور ڈیلٹا سخت موسمی تبدیلیوں، تغیرات اور فضائی اور آبی آلودگی اور گوناگوں مسائل کے دلدل میں پھنس کر رہ گیا۔ تبت اور ہمالیہ کے گلیشیئر سے شروع ہونے اور سمندر تک سیراب کرنے والے سندھو دریا کے دامن سے آج ریت اڑ رہی ہے، اور جب سے سندھو دریا کے ساتھ یہ حشر کیا گیا ہے تب سے پاکستان مختلف قدرتی آفات کی زد میں آ چکا ہے۔ لاکھوں خاندان کو ہر سال ان قدرتی آفات کے تلخ اثرات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے روایتی حکمرانوں اور متعلقہ اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو اس اہم مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے تو صرف یہ کہ ان کو ان نقصانات کے عوض اتنے ڈالرز کی رقم ادا کی جائے، یعنی عوام کو قیامت سے دوچار ہونے کو بھی حکمران کیش کرانے کے موقع کے لیے استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اسباب یا وجوہات کا سدباب کرنے کے یہ حکمران بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب سیلاب آتا ہے تاکہ مختلف عالمی اداروں اور ممالک سے مالی امداد حاصل کر کے موجیں اڑائی جائیں۔ پانی ناگزیر ضرورت ہے اور بارش کے پانی کو ملک کے کئی مقامات پر مقامی سطح پر چھوٹے چھوٹے بند باندھ کر محفوظ کرنے کے بجائے مختلف دریاؤں خصوصاً سندھو دریا پر ازدہا ڈیم بنا کر اور دریا کے آخری حصے میں پہلے سے سیراب اور آباد ہونے والی لاکھوں ایکڑ زمین کو پانی سے محروم اور بنجر بنا کر پہلے سے بنجر رہنے والی زمین مخصوص گروہ کو الاٹ کر کے زبردستی آباد بنانے کی وجہ سے دریا کا پانی اب نہ تو سمندر میں چھوڑ کر رہا ہے اور نہ ہی سمندر کو خشک علاقے کی جانب بڑھنے سے روک رہا ہے اور نہ ہی سمندری حیات کی پیداوار کا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ موسمی تبدیلیاں اور آلودگی کے نتیجے میں سندھو دریا سے متصل پورے
का पूरा सैकड़ों मीलों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का इलाका दिन ब दिन रहने के काबिल नासाजगार होता जा रहा है। पाकिस्तान का वो कौन सा हिस्सा है जो मुसलसल महीनों तक मौतमार स्मोक का शिकार न होता हो? और फिर हुक्मरानों और मुतअल्लिका इदारों की नाअहली और बेबसी भी काबिल दीद होती है। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा? और कब तक इंसानी ज़िंदगी और दीगर हयात की ज़िंदगियों को कुर्बान किया जाता रहेगा? मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से न सिर्फ स्मोक के असबाब का पता लगाना चाहिए बल्कि दरियाए सिंध को मुसलसल पानी से महरूम रखने और इसके कुदरती किरदार पर कदखन लगाने के असरात का भी जायज़ा लेना चाहिए और फिर बग़ैर किसी ताख़ीर के तरजीही बुनियाद पर मतलूबा इक़दामात उठाए जाएँ। सिंधु दरिया का कुदरती किरदार बहाल करने से पूरे पाकिस्तान के मौसमी और माहौलियाती मसाइल हल किए जा सकते हैं। नामवर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ऐसी इंतखाबी मुहिम कभी देखी ना थी के उन्वान से लिखते हैं। कड़ाके की सर्दी और गहरी धुंध के उम्मीद अंधेरे में 2 हफ्तों के इंतखाबी मुहिम ठिठर कर रह गई। जाड़े के मारे लोग घरों में दुबके उपले जलाकर सियासत से बेजारी का इजहार कर रहे हैं। अवाम के जो हालात मैंने देखे हैं वो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाले हैं। पीने का साफ पानी है, न नकासी, आबो रोजगार है, न खुशहाली। तकरीबन 60% लोग खत्ते गुर्बत तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें दिलचस्पी है तो सिर्फ अपने अपने मसलों से जो म्यूनसिपल हुकूमतों के दायरे कार में आते हैं, जिन्हें पनपने ही नहीं दिया गया। जो गुर्बत और अफलास मैंने देखी है वो नाकाबिले बयान है। कौमी सियासत के तकसीम का मकामी तौर पर बस इतना असर है कि पार्टियों के नामजद उम्मीदवार पार्टियों के हल्का असर से मुस्तफ़ीद होने के बावजूद मकामी गिरोहबंदियों के बुनियाद पर पार्टियों से मावरा मकामी इत्तेहाद बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा खिंचाव पार्टियों के कौमी और सूबाई असम्बलियों के बेमेल उम्मीदवारों में है। अब 1 हफ्ता बचा है सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी की ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम अभी बस शुरू हुआ चाहती है। बिलावल भुट्टो ने तो अपना 10 नुकाती अवामी एजेंडा दे दिया है, जबकि नून लीग अभी अपने मंशूर के अंडों पर बैठी हुई है। तहरीक इंसाफ और उसकी मरकज़ी क़यादत को इंतहाई मुंतक़माना न मसाइद हालात का सामना है। उन्हें इंतखाबी मुहिम की आज़ादी है, न कोई मसावी मौक़े मुयस्सर हैं। उसका मंशूर बस एक नुकाती है और वो इमरान खान के ज़ात से मुंसलिक है। पंजाब में तो PTI को ज़बरदस्त सरकारी मुखासमत का सामना है, जबकि उसके हरीफ नून लीग इंतखाब लड़े बिना कामयाबी के परचम लहराती नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में देर से एंट्री डाली है, वो भी इलेक्टेबल्स के महदूद हलकों में। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ज़ोरदार तरीके से एंटी शरीफ बयानिया दिया है। वो PTI के हमदर्दी हासिल करने की जस्तजू में है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इमरानी दीवानों का हिस्सा बस खान के इशारे पर खंबे को वोट डालने को तैयार है, लेकिन उनकी तादाद महदूद है। ज़्यादातर हलकों में PTI मकामी गिरोहबंदियों की लपेट में है और पार्टी टिकटों के बेउसूली तकसीम से कारकुन मायूस नजर आते हैं। लगता है कि इस बार भी PTI का इन्हसार इलेक्टेबल्स पर रहा है, जो पार्टी से ज़्यादा उसकी मकबूलियत को केश कराने से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनमें से कितने हलफ के बावजूद पार्टी के साथ रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ नून लीग ने उम्मीदवारों के चुनाव में आजमाए हुओं को मैदान में उतारा है, जिनमें ज़्यादातर के खिलाफ अवामी जज्बात पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत के मुआशी अदम कारकर्दगी उसके लिए बाइस नदामत बनी हुई हैं। सिवाय चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के नवाज शरीफ के पास कोई बयानिया है न अवामी प्रोग्राम। उनके पास बस ईंट सरिये या हाईवेज का हवाला है। समाजी खदमात उनके इक़्तिसादी नज़रिए से खारिज हैं। बिजली के मंसूबों का तो जिक्र ही छोड़िए कि लोग भारी भरकम बिजली के बिलों को पीट रहे हैं और तवानाई का खसारा है कि अब 5700 अरब रुपए हो चला है। सिंध में इंतखाबी मुहिम बहुत पहले से शुरू की गई है और PP के खिलाफ जो बड़ा मुहाज खड़ा करने की कोशिश की गई है वो खड़ा होने से पहले ही बैठ गया। MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर कोई बहुत मुतासर कुन मुहिम ब्लड नहीं कर पा रही, जबकि जमायत इस्लामी और PTI मुहाजिर
वोटों की तकसीम करेंगे। सबसे जोरदार मज़ाहमती मुहिम तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में चला रही है और उसके बड़े हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बाहम मुनक़सिम हैं। अगर इमरान खान ने इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान न किया तो PTI इस सूबे में बढ़तरी हासिल कर सकती है। बलूचिस्तान में तो लगता है कि हक राही दही मोहरे बनकर अवाम की नुमाइंदगी का बोझ उठाने को तैयार हैं। मजमूई तौर पर यूँ लगता है कि नून लीग पंजाब में हावी रहेगी कि उसकी बड़ी हरीफ जमायत PTI को दीवार में चुन दिया गया है, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम में कोई ज़्यादा जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा। गहमा गहमी सिंध और पख्तूनख्वा में ही है। सियासी मुहिम का जो सबसे मायूस कुन पहलू है वो ये है कि देहातों और कस्बों में पार्टियों के वडेरे अवामी सियासी मुहिम ही नहीं चलाते, बल्कि मकामी गठजोड़ तक महदूद रहते। दूसरी खराबी पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जागीरदार और नो दौलतीय सरमाएदार उम्मीदवारों का बैनर्स और गाड़ियों के जुलूसों का मुकाबला ही कोई सियासी मुनाजरा है न मंशूर वोटों की खरीदारी का कारोबार उरूज पे है। ऐसे में टेलीविज़न मुबाहिसों और इंतखाबी हलकों की बरादरियों की बुनियाद पर और गुज़िश्ता इंतखाबात के शुमारियाती तजज़ियों पर खुली इन्हिसार देख सुनकर हैरान होता हूँ, जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी जज्बात से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। इंतखाबात की रिपोर्टिंग भी बहुत सतही है। राय आमा के जायज़ों से भी लगता है कि वो मारूजी नहीं न साइंटिफिक हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कबल अज़ इंतखाबात की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस पैमाने पर इस बार हो रही है पहले कभी देखने में नहीं आई। उसके नताइज सियासी इस्तेहकाम के बजाय अनारकी और अवामी बदएतमादी को बढ़ाएंगे। लोगों की बड़ी अक्सरियत का अदम शफाफियत के बायस इंतखाबात पर एतमाद तो तकरीबन उठ गया है। रईसई कसर 8 फरवरी को पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इमरान खान इस यकतरफा इंतखाबी अमल में शामिल रहेंगे, जिसके नताइज से वो पहले से ही आगाह हैं। और अगर इमरान खान ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया तो उनका क्या अखलाकी जवाज़ बच रहेगा और उसका वोटर टर्न आउट पे बड़ा ही मनफी असर पड़ेगा। आगे देखते हैं इस मखदूश इंतखाबी सूरत हाल से क्या क्या बरामद होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। याद रखें, वोट एक अमानत है, लिहाजा देखें अमानतें हकदार तक पहुंच रही हैं या नहीं। अल्लाह निगहबान।